لیکن زکوٰۃ کا پیسہ یہ ایسا مال ہے جو سیدھے سیدھے غریبوں کے حق میں جانا چاہیے. آپ کس غریب مالک بن، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو عشر جو ہے دینے والا یہ دیکھے گا کہ میں عشر ادا کروں گا تو ادا کس جگہ کروں گا. یہ اس جگہ ادا ہونا چاہیے کہ سیدھے سیدھے غریبوں کے پاس جانا چاہیے. اور ام پتہ عشر دن پتہ عشر یس انسانس ات وچن کہ بھائی عشر یم سات دمو عشر دن وز گژھو خاص طور سے خیال تھاون کہ ساری کھت گۄڈٕ نظر پننس بستی اندر تراوٕنۍ کہ یتھ بستی مز ما چھ تیُتھ کانٛہہ یس عشرس مستحق چھ. اور عشر خاطر چھ بیاکھ اکھ کتھ تھاوٕنۍ یاد، زمین اگر انسان ذاتی مالی اعتبار غریب تہ چھ آسان مگر زمیندار چھ آسان تمس تہ چھ عشر دیُن. عشر خاطر چھ کہ صرف مالدار یہ دن کی بلکہ یس تہ فصل آس تلان، جو بھی فصل کٹائی کرتا ہوگا وہ چاہے غریب ہوگا وہ چاہے امیر ہوگا وہ چاہے بچہ ہوگا سو چاہے پاگل اشتن، ان کی زمین میں سے عشر دینا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اگر مسجد ہند ملکیت مز آس نا زمین، مسجد ہند ملکیت مز آس یا اوقاف آسان اوقافس آس ملکیتی زمین تم آسن تک مز فصل تلان فصل وۄپداوان ان پر بھی عشر واجب ہے. تم چھ دپان شاید اس اوقاف ول اس یہ تھاون تو نہیں بلکہ ان کو عشر نکال کر کے اس کو غربا میں تقسیم کرنا ہے. مسجد نش تم عام طور سے لوگ ونان یہ مسجد ہند مال ات کیا کرو. نہیں، مسجد کے پاس بھی اگر ایسی زمین ہے کہ جس میں فصل اگتی ہے وہ فصل مسجد والوں کو بھی اس پر عشر ادا کرنا ہے. مسجد والے اس سے مبرہ نہیں ہیں. اور دوسری جگہ یہ کہ مسجد پر عشر کوئی انسان یہ کہے گا کہ باسا کر مسجد میں عشر ادا نہیں ہوگا. مسجد اس کے لائق مسجد اس معاملے میں نہیں ہے کہ مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے یا عشر کا پیسہ دیا جائے، نہیں، بلکہ مسجد تو امداد کے طور پر چلتی ہے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ تو صریح حکم ہے کہ مسجد تم تعمیر کریں خدا سے رسول پر ایمان جانا تم ما یہ زکوٰۃ یا عشر مالک مال اے مالک پونسو سے مسجد بناؤ بلکہ مسجد جو بنتی ہے وہ پاک پیسوں سے بنتی ہے. عشر نکال کر کے جو آپ کا مال پاک ہو گیا اس میں سے آپ امداد کر کے مسجد کی امداد کر سکتے ہیں. تو گویا جس کے پاس جتنی بھی زمین ہے سو چاہے غریب سو چاہے بچے اور بچے اور مجنون کے معاملے میں کیا ہے کہ جن ورثہ کے پاس ان بچوں کی زمین ہوگی یا کیا کہتے ہیں یتیموں کی زمین ہوگی یا کسی مجنون کی زمین ہوگی اس میں بھی ان کے ورثہ پر واجب بنتا ہے کہ ایمس کا کیا عشر. لیکن ہم نے کبھی نہیں سمجھا ہے، ہم نے عشر کو معمولی سمجھا ہے. اور دن کیا کسی خدا نہ خواستہ اس طریقے سے دے دیتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بچائے مجھ پر مصیبت آئی ہے یا جیسے ہم سے گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے، ٹیکس دینے کے وقت ہمارے ماتھوں پہ بل آتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی ہمارے ماتھوں پر بل آ جاتا ہے. اور یہ جو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اگر ہم نے وقت واللہ بہت سارا معاشرہ سدھر جاتا. کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہو؟ انسان دنیا میں فطروں میں ملوث جو وقت پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا گویا اس کو استحضار ہوگا، اس کو یقین ہوگا، اس کو یہ سمجھ ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس کے سامنے اس کو یہ استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور وقت پر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے گویا اس سے فطرے سرزد نہیں ہو جائے، وہ کسی قسم کی فطرے میں مبتلا نہیں ہوگا. اس وجہ سے میرے عزیزوں یہ وقت جو تھا ابھی آپ کے سامنے سب گھروں میں ہم نے فصل اپنے اٹھا لیے. اب اس فصل میں اگر کسی نے عشر ادا نہیں کیا ہے اللہ کے واسطے عشر نکال دو. گھروں میں مصیبت نہ رکھو، گھروں میں آگ نہیں رکھو، یہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی. یہی پیسہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو خدا نخواستہ ان جگہوں پر خرچ ہوتا ہے جہاں خرچ کرنے کا سوچا تک نہیں ہوتا ہے.